کہانی انجوائے کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس کریں۔ یہ کہانی ایک عبداللہ نامی شخص کی ہے جو بہت وقت پہلے علم نجوم میں ماہر تھا۔ وہ اور اس کی فیملی اپنا گزر بسر اسی ذریعہ معاش سے کیا کرتے تھے، مگر اکثر عبداللہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا رہتا۔ وہ ان چیزوں کو پسند نہ کرتی۔ یہ گھرانہ مسلمان تھا اور اس لیے ان فرسودہ باتوں پر اس کی بیوی یقین نہیں کرتی تھی۔ آئے دن گھر میں جھگڑا رہتا، عبداللہ بھی پریشان رہتا، مگر عبداللہ کو کمال کا علم اللہ نہ دیا تھا۔ وہ جو بات کرتا وہ پوری ہو جاتی۔ اسی اثناء میں ان کا جھگڑا اتنا بڑا کہ بات طلاق تک آ گئی۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی عبداللہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک گہری رات تھی جس دن ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا معاملہ ہوا۔ عبداللہ یہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا علم ہے، وہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتا تھا۔ وہ جس کا بھی ہاتھ دیکھتا اور اس میں جو غلطیاں ہوتی وہ اسے منع کرتا اور جو صحیح ہوتی اس کی تاکید کرتا۔ لوگ اس پر عمل کرتے اور ان کے کام سیدھے ہو جاتے۔ اس لیے عبداللہ جانتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں کامیاب رہوں گا، اور اگر میں نے اپنا مکان یا اپنی بیوی سے کچھ لیا تو یہ دربدر ہو جائیں گے۔ اس رات عبداللہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سامان جو تھوڑا سا تھا اس کی ایک گٹھری بنائی اور گھر سے نکل پڑا۔ عبداللہ جب گھر سے نکل رہا تھا تو اسے علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اب کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے جیسے ہی نکلا، اسے اپنی منزل کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ اس کے نکلتے ہی اس کے گھر میں چور داخل ہو گئے۔ گھر میں کوئی مرد نہ پا کر انہوں نے اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس کی چھوٹی بچی جو اس وقت کافی چھوٹی تھی، ان چوروں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ عبداللہ اپنے راستے چل پڑا اور اس کے پیچھے جو قیامت ٹوٹی اس کا اسے کچھ علم نہ تھا۔ وقت بیتتا گیا، وہ شہر شہر نگر نگر اپنے علم کے ذریعے مشہور ہوتا گیا۔ یہ بادشاہوں کا دور تھا، سلطنتوں کا دور تھا۔ اس میں بہت سے امیر کبیر لوگ اسے اپنے پاس خادم رکھ لیتے، مگر پیچھے جو عرصہ گزر چکا تھا اس میں ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ آس پاس کے محلے والوں نے اس کی بیٹی کو بڑے ہونے تک یہی بتایا کہ تمہاری ماں کا قتل تمہارے باپ نے کیا تھا۔ اس لیے اس کی بچی کے ذہن میں نفرت کی ایک آگ تھی اور وہ اپنے باپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی تلاش میں رہتی تھی۔ اسی اثناء میں 20 سال گزر چکے تھے۔ عبداللہ ایک بادشاہ کے پاس علم نجوم کا ملازم تھا۔ بڑی بڑی جنگیں ہوتی، وہ بادشاہ کو جو مشورے دیتا بادشاہ اس پہ عمل کرتا اور ہر روز وہ ایک نئی سلطنت فتح کرتا۔ یہ اس کا علم تھا جو اسے کامیاب کیے ہوئے تھا۔ نماز کا عبداللہ پابند تھا۔ وہ لوگوں کو زر نہیں پہنچاتا تھا، مگر صاحب علم اور صاحب اقتدار کے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے اور اسے مال و دولت دیتے۔ وہ اتنا لالچی بھی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے گزر بسر کے لیے جو رقم درکار ہوتی وہ رکھ لیتا، باقی وہ خیرات کر دیتا۔ وہ ایک ہندو بادشاہ کے پاس
ملازم تھا، اور اس بادشاہ کا ہاتھ ایک دن اس نے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ آج رات بادشاہ کی موت ہو جائے گی اور اس کے وزیر اس سے دغا کریں گے۔ جب یہ عبداللہ کو علم ہوا تو عبداللہ نے وہاں سے اپنا سفر کسی اور جانب شروع کر دیا۔ ابھی عبداللہ دوسری سلطنت میں داخل ہوا تھا تو پیچھے جو غورام مچا، اس سے عبداللہ کو پتہ لگ گیا کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ نئی سلطنت میں داخل ہوا تو وہاں کے بادشاہ کو اس کی شہرت کا معلوم تھا۔ اس نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اس سے گزرے ہوئے کچھ واقعات کے بارے میں پوچھا۔ عبداللہ نے جو باتیں بتائی وہ ہر بار صحیح تھی، جسے سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اسے ایک اچھی تنخواہ پر اپنے پاس مستقل ملازم رکھ لیا۔ یہ جنگوں کے دور تھے، اس میں ہر بادشاہ اپنی طاقت بڑھاتا تھا اور دوسری ریاستوں پہ حملے کرتا تھا، مگر ہر حملہ کامیاب ہو اس کی سند کسی کے پاس نہ تھی۔ وہ بادشاہ عبداللہ سے مشورے کرتا اور جو عبداللہ اس سے مشورے دیتا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ دوسری سلطنتوں پہ حملے کرتا۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ عبداللہ نے کئی بادشاہوں کی نوکریاں کی۔ عبداللہ کی جو شہرت تھی وہ اس کی بیٹی کو بھی معلوم ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی نے جوان ہونے تک کمال ہنر، تلوار بازی، نیزہ اور تیر اندازی میں کمال فن حاصل کیا۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ تھی، وہ اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی ماں کا قاتل اس کا باپ ہے۔ عبداللہ اپنے کام سے کام رکھتا اور جو مشورے اس سے مانگے جاتے وہ دے دیتا۔ عبداللہ نے زندگی میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھتا اور ان کی ہاتھ کی لکیروں سے ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں انہیں کچھ بتاتا۔ وہ آتے جاتے بہت سے لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں کرتا اور مفت میں بھی ان کے ہاتھ دیکھتا۔ اس سے لوگ اس کے گرویدہ تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ سلطنت میں اس کا خاص مقام تھا۔ دربار میں بادشاہ کے ساتھ والی کرسی پہ اسے بٹھایا جاتا۔ یہ کافی عزت تھی، مگر عبداللہ افسردہ رہتا کہ جو علم اسے حاصل ہوا تھا اس سے اس کی فیملی تباہ ہو چکی تھی، اس کا خاندان برباد ہو چکا تھا، وہ اب اکیلا تھا۔ بڑھاپا اس کی دہلیز پہ دستک دے رہا تھا۔ اب وہ ان سب چیزوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر وہ اکثر خاموش ہو جاتا کہ اب وہ جائے گا کہاں۔ بادشاہ بدلتے رہے، لوگ مرتے رہے، سلطنتیں آباد ہوتی رہیں، سلطنتوں پہ قبضہ ہوتا رہا اور عبداللہ اسی طرح اپنا وقت گزارتا رہا۔ آخرکار یہ وقت ایسا آیا کہ عبداللہ کی جو بیٹی تھی وہ اپنے باپ کو تلاش کرتے کرتے اس سلطنت تک پہنچ گئی۔ وہ اب اس تعاقب میں تھی کہ اسے کوئی ایسا موقع ملے جس میں وہ اپنے باپ سے انتقام لے سکے۔ عبداللہ کی شہرت ہی کافی تھی جو اس کی شناخت کرانے کے لیے بہت تھی۔ اس کی بیٹی کو معلوم تھا کہ فلاں شخص میرا باپ ہے اور میری ماں کا قاتل۔ اس کی بیٹی کافی خوبصورت تھی اور اس نے اپنی چال بازی اور چلاکی سے محل میں داخل ہونے کا راستہ بھی بنا لیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ محل میں راجہ کی رانی یا حرم کی خواتین ان کی خدمت کے لیے معقول تھی۔ وہ ان کے مختلف کام کرتی، خوبصورت ہونے کی وجہ سے کافی رانیاں بھی اسے پسند کرتی۔
اب وہ عبداللہ کے قریب پہنچ چکی تھی، یعنی کہ وہ جب چاہے عبداللہ کا کام تمام کر سکتی تھی، مگر عبداللہ کی بھی بادشاہ نے سخت سیکورٹی کر رکھی تھی، جس میں بہت سے محافظ عبداللہ کو گھیرے میں لیے رکھتے تھے، کیونکہ بادشاہ کی نظر میں وہ ایک علم نجوم ہی نہیں بلکہ ایک قائے کا اور تجربہ کار انسان تھا، اور وہ ان کے سلطنت کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک دن عبداللہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، وہ نماز کا پابند تھا اور کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جائے نماز بچھایا اور نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے علم نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ شاید اس کو نہ قبول تھا اور نہ اسے معلوم تھا کہ زندگی کا اختتام آج یوں ہو جائے گا۔ عبداللہ کی بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ یہ شخص نماز سے فارغ ہو تو میں اس کا کام تمام کروں۔ عبداللہ نے خشوع و خضوع سے نماز ادا کی اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہا تھا کہ اچانک زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ عبداللہ نے پوری زندگی کبھی اپنا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، وہ لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر ہی نجوم کا علم بتایا کرتا تھا، اسے اپنے ہاتھ کے بارے میں کبھی فکر نہ رہی تھی۔ عبداللہ نے سوچا کہ آج میری نظر ہاتھ پہ پڑ ہی گئی ہے، کیوں نہ میں اپنے ہاتھ کو بھی دیکھوں۔ جب عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کا ہاتھ بتا رہا تھا کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تم اپنے ہی کے ہاتھوں ابھی اسی وقت قتل ہونے والے ہو۔ عبداللہ بھی تھوڑی جنبش ہی لینے والا تھا کہ اس کی بیٹی نے اس کے پیچھے ایک زوردار تلوار کا وار کیا اور اس کا دھڑ الگ اور سر الگ کر دیا، اور اس کی بیٹی بہت خوش تھی کہ اس نے اپنی ماں کا انتقام لیا اور اپنے باپ کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہ بات لوگ آہستہ آہستہ بھولتے چلے گئے اور اس کی بیٹی وہ ریاست چھوڑ کر کسی اور ریاست چلی گئی، مگر عبداللہ ایک نامی ایک بندہ تھا اور لوگ اس کے بارے میں بہت عرصے تک باتیں کیا کرتے تھے کہ اس نے بڑی بڑی سلطنتوں اور بڑی بڑی جنگوں میں بہت سے لوگوں کو شکست دلوائی تھی۔ اسی طرح ایک بڑی خاتون اس کی بیٹی کو ملی جو دراصل عبداللہ کو بہت عرصے سے جانتی تھی اور اس محلے میں بھی رہا کرتی تھی جہاں پر اس کی بیوی کا قتل ہوا تھا۔ جب عبداللہ کی بیٹی اس بوڑھی عورت کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے اس سے کچھ باتیں پوچھی، جس سے ظاہر ہوا کہ یہی لڑکی عبداللہ کی بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا، بیٹا ہمیں پتہ لگا تم نے اپنے باپ کو قتل کیا، تم نے ناحق اسے قتل کر ڈالا۔ اس رات جو واقعہ ہوا اس بوڑھی عورت نے وہ تمام باتیں عبداللہ کی بیٹی کو بتا دی۔ عبداللہ کی بیٹی یہ سن کے دنگ رہ گئی اور پریشان اور پشیمان ہوئی کہ اس کے ہاتھوں اس کے باپ کا قتل ہوا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔